صلی ونسلم ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ ایسا شخص جو حالت جنابت میں ہے اور اس حالت جنابت میں وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں، یا اسی طرح کوئی کلمہ ذکر کر سکتا ہے یا نہیں، یا اسی طرح وہ جو ہے درود پاک پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسلام کے احکام میں ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے اور ایک افضلیت کا درجہ رکھتا ہے۔ افضلیت اور حکم میں فرق ہے، یا اس کو اگر یوں سمجھیے کہ جائز اور افضلیت میں فرق ہے۔ جائز اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو جس کو اسلام جائز قرار دے دیتا ہے، یعنی اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، اسلام کے ہاں اس کو منع نہیں کیا جاتا، اس کے لیے باقاعدہ تمنی نہیں ہوتی، اس کے لیے باقاعدہ حکم نہیں ہوتا کہ اس کو ترک کر لیا جائے، تو اس کے لیے ایک جائز کا حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے افضلیت، اسلام کسی عمل کی فضیلت کو بیان کر دے، کسی عمل کی برتری کو بیان کر دے، کسی عمل کے حسن کو بیان کر دے، تو اس کو کہا جاتا ہے افضلیت۔ تو ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، یہ دین ایسا دین ہے جس کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ یہی وہ دین ہے کہ جس کے متعلق اگر سابقہ ادیان کا مطالعہ کیا جائے تو پھر ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ دیگر ادیان کے اندر سختیاں تھیں، دیگر ادیان کے اندر احکام بھی سخت تھے، دیگر ادیان کے اندر لوگوں پر وعیدیں بھی سخت آئیں، دیگر ادیان کے اندر انبیاء کی نافرمانی پر عذاب کا حکم بھی آیا اور عذاب آیا، مگر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت ہے بوسیلہ مصطفیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھی ہمیں آسان عطا فرمایا ہے اور اس دین پر عمل کرنا بھی انتہائی آسان ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف۔ تو ناظرین، اگر جنبی شخص ہے اور اس نے آذان سنی ہے تو آذان کے کلمہ کا جواب دے سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی ذکر کر رہا ہے اور اگر اس نے ذکر کر لیا تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، البتہ افضلیت کا معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کو طہارت ہونی چاہیے، یہ پاک و صاف ہونا چاہیے اور پھر جا کر یہ ذکر اذکار کرے۔ یہاں پر ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ جس طرح بغیر وضو کے قرآن زبان سے پڑھ سکتا ہے، مگر حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا جب تک وہ غسل نہیں کرے گا۔ البتہ دیگر ذکر اذکار جو ہیں وہ اگر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آذان کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، اسی طرح کسی کو لفظ بہ لفظ کچھ بتا دینا، یا بعض اوقات حائضہ عورتیں ہوتی ہیں اور حائضہ عورت کہیں تدریس کر رہی ہیں، قرآن پاک پڑھا رہی ہیں، تو اب اس صورت میں بچوں کی غلطیوں پر یہ ان کو غلطیاں زبان سے لفظ لفظ بول کے، یعنی لفظوں کے ٹکڑے کر کے بلائیں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جملہ پورا نہیں بول سکتی، البتہ ایک حرف کر کے، یہ ایک لفظ کر کے بولے، یعنی ایک لفظ بولے پھر سکوت اختیار کر لے، پھر تھوڑے بعد پھر دوسرا لفظ بولے، تو اس طرح ایک گنجائش موجود ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام ناظرین یہ ہے کہ کوئی شخص جنبی ہو یا خاتون جو ہے وہ اس پر ایام مخصوصہ ہے، تو
ان صورتوں میں وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ جن کا نص قطعی سے حکم ہے وہ نہیں کر سکتی، باقیوں کے لیے جائز ہے، لیکن افضل ترین عمل یہی ہے کہ جیسے غسل فرض ہو فوراً غسل کیا جائے، فوراً طہارت حاصل کی جائے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دین متین کے احکام کو ماننے اور اس کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور